Assalamu alaikum. This is Abdul Moiz, and welcome to the first podcast of Table Talk Society. So today we have an amazing guest with us, who is certified happiness trainer and entrepreneur, book author as well, the founder of Coffee Wagara, Mr. Mushfiq. Welcome, sir. Thank you very much for the opportunity. Thank you so much. Sir, हम थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे. You started so young, very early. Then you moved to Bangkok. اور پھر آپ نے وہاں پہ کام کیا اور پھر پاکستان واپس آ کے آپ نے ایک کافی شاپ سے اسٹارٹ کیا, کافی وغیرہ. تو تھوڑا سا ہم اس کا جاننا چاہیں گے, یہ ہاؤ ڈڈ آل ہیپن اینڈ ہاؤ ڈڈ یو مینیج اٹ. کہانی تو بہت لمبی ہے, کوشش کرتا ہوں اس کو سمرائز کرنے کی. کھارادر پتہ ہے کہاں ہے آپ کو؟ جی سر بالکل. کھارادر میں مچھی مارکیٹ ہے, اس کے اندر ایک ٹوٹی ہوئی بلڈنگ میں میرا بچپن گزرا, جہاں پہ کھانا پینا انف نہیں ہوتا تھا, بجلی انف نہیں ہوتی تھی, گیس انف نہیں ہوتی تھی. کافی اسٹرگل والا چائلڈہڈ گزرا. لیاری میں ایک چیریٹی اسکول میں پڑھائی کی, تو 15 سال کی عمر سے وہاں سے میٹرک کرنے کے بعد سے اسٹرگل شروع ہو گئی تھی لائف کی. ویسے تو رہی تھی پہلے بھی, اور پھر کسی طرح سے اسٹرگل کر کے این ای ڈی یونیورسٹی تک پہنچا, پارٹ ٹائم جابس کرتے کرتے. اور ایک پارٹ ٹائم جاب میری سیلس کی آئی. اس وقت آئی اسٹارٹیڈ سیلنگ انسائکلوپیڈیاز ڈور ٹو ڈور 80s میں. تو وہ جو ہے اتنا اچھا لگا مجھے سیلس کا کام اور کمیشن کا کام, کہ مجھے لگا کہ یہ جو میرے لائف کے ڈریمز ہیں وہ فاسٹ ٹریک ہو سکتے ہیں سیلس کی جاب سے. سو آئی ڈراپڈ آؤٹ آف این ای ڈی یونیورسٹی. انجینئر بننے کا خواب سائڈ پہ رکھ کے آئی اسٹارٹ فوکسنگ آن سیلز اینڈ مارکیٹنگ, اور وہ کام میں نے کیا. پھر 11 ایئرس تک پاکستان میں ایک سیلس ٹیم بلڈ کری, بہت ہی سکسیزفل, بہت ہی بڑی, جو کہ ایجوکیشنل پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کرتی تھی. اس میں سے ایک پروڈکٹ ہم ہانگ کانگ سے امپورٹ کرتے تھے. تو وہ ہانگ کانگ سے جو پروڈکٹ امپورٹ کرتے تھے اس کی ڈویژن کی بہت ہی فینومینل سکسیس کی وجہ سے مجھے ہانگ کانگ کے ہیڈ کوارٹرز میں جاب آفر ہوئی. تو پھر میرا کام جو تھا وہ ان کے ڈسٹریبیوٹرس کو مینیج کرنا تھا, سیلز, مارکیٹنگ, ٹریننگ. تو پورے ایشیا پیسیفک میں جتنی بھی ہمارے ڈسٹریبیوٹرس تھے, آہستہ آہستہ میری رسپانسبلٹیز ایکسپینڈ کر گئی. 20 کنٹریز میں کام کرنے کا موقع ملا مجھے ماشاءاللہ, وائل آئی واز بیسڈ ان ہانگ کانگ. موسٹلی سیلز ٹریننگ, مارکیٹنگ ٹریننگ, کسٹمر سروس ٹریننگ, انٹرپرینیورز کو بزنسز سیٹ اپ کرنے میں ان کی ہیلپ کرنا, جو کہ ہمارے ڈسٹریبیوٹرز بنتے تھے. تو 16 سال تک وہ کام کیا کارپوریٹ جاب کا, اور بہت سارے لائف کے ڈریمز اچیو کیے ایک ایک کر کے. اور ایک بہت بڑا جو ڈریم تھا وہ انٹرپرینور بننے کا تھا, وہ کسی طرح پورا نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ جاب میں جب بہتری ہوتی جاتی ہے, ترقی ہوتی جاتی ہے, پیسہ بنتا جاتا ہے, تو وہ اور مشکل ہوتا جاتا ہے جاب چھوڑنا. بٹ لکیلی اس جاب سے فائر ہوا میں. فائر کہنا چاہیے یا جاب سے ٹرمینیٹ کیا گیا. کمپنی وینٹ تھرو ری اسٹرکچرنگ, ری آرگنائزنگ. وہ فوکس پبلشنگ سے موو ہو کے ڈیجیٹل پہ چلا گیا. تو آئی واز دا موسٹ ایکسپینسو مین آن دا ٹاپ, سو آئی لاسٹ مائی جاب. تو وہ سب سے زبردست کام میری لائف میں یہ ہو گیا کہ وہ جاب چھوٹی اور میں نے اپنا ٹریننگ کمپنی لانچ کری, اپنا بزنس لانچ کیا. ایٹ دی ایج آف 46 آئی بیکم این انٹرپرینور, اور ٹریننگ کمپنی لانچ کری ہانگ کانگ میں. سیلز, مارکیٹنگ, کسٹمر سروس جو میری ایکسپرٹیز تھی. ساتھ ساتھ میری ایک اور ایکسپرٹیز بن چکی تھی اس وقت تک, ہیپینس ٹریننگ. تو میں نے اس پہ فوکس کرنا شروع کیا, کیونکہ سیلز, مارکیٹنگ, کسٹمر سروس کے بہت سارے ٹرینرز تھے. اسی کے حوالے سے 2016-17 میں میرے پاکستان کے کچھ ٹرپس لگے, جب میں نے یہاں پہ آ کے پہلی مرتبہ وہ ٹریننگ پروگرامز انٹروڈیوس کروائے. ہیپینس ٹریننگ, پازیٹیو سائیکالوجی ٹریننگ, ہاؤ ڈز ہیپینس ایٹ ورک افیکٹ امپلائی پرفارمنس. تو پی آئی اے کے ساتھ کچھ کام کیا, نیشنل بینک آف پاکستان, ٹی سی ایس, سم ویری گڈ آرگنائزیشنز. تو 2016-17 میں جب میرے ٹرپس لگنا شروع ہوئے پاکستان کے, تو دنیا بھر میں جب ٹریولنگ کرتا ہے انسان, میں کرتا تھا, تو وہاں پہ گھر نہیں ہوتا, آفس نہیں ہوتا, تو بندہ کافی شاپ جا کے بیٹھتا ہے. کافی شاپ پہ جا کے اپنا لیپ ٹاپ لے کے کام کرتا ہے, وائی فائی سے کنیکٹ کرتا ہے, وہیں پہ میٹنگز ہوتی ہے, وہیں پہ دن بھر کام ہوتا ہے, بھوک لگتی ہے, وہیں سے سینڈوچ اور کافی لے کے ناشتہ اور لنچ ہو جاتا ہے. تو جب میں نے پاکستان آنا شروع کیا تو یہاں پہ بھی میں نے وہی سین کرنے کی کوشش کی, اور میری سمجھ میں آیا کہ یہاں پہ وہ سین نہیں ہے. کہ یہاں پہ جو کافی شاپس تھے اس زمانے میں 2016-17 میں جو ٹاپ 3 تھے کراچی میں, گلورا جینز, بٹلرز, اسپریسو, یہ سارے ریسٹورینٹس ہیں. یہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا. ریسٹورینٹ یہ چاہتا ہے کہ آپ آئیں, کھانا کھائیں اور نکلیں, تاکہ دوسرا بندہ بیٹھ کے ٹیبل پہ کھانا کھائے آ کے. کافی شاپ یہ چاہتا ہے کہ آپ دن بھر بیٹھیں, جتنی دیر آپ بیٹھیں گے اتنی آپ کو ہر 2 گھنٹے میں بھوک لگے گی, آپ سینڈوچ اٹھائیں گے,
کوکی لیں گے, براؤنی لیں گے, تھوڑا پانی خریدیں گے, پھر ایک اور کافی خریدیں گے. تو وہ ماڈل ہی الگ ہے. تو وہ وہاں سے میری انسپریشن آئی کہ وہ کافی شاپ ماڈل ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا کراچی میں. پنجاب میں تو تھا وہ, کیونکہ اس وقت پنجاب میں سیکنڈ کپ اور کافی پلانٹ اور اس طرح کے 2-3 کافی شاپس, ریئل کافی شاپس. تو ریسٹورینٹ اور کافی شاپ میں کیا فرق ہوا؟ ریسٹورینٹ میں کچن ہے, آپ کی کافی شاپ میں کچن نہیں. بالکل کچن ہوتا ہے, کھانا پکایا جاتا ہے, بریک فاسٹ ریسٹورینٹ میں بندہ جاتا ہے بریک فاسٹ کرنے, لنچ کرنے, ڈنر کرنے. کافی شاپ میں بندہ جاتا ہے بریک فاسٹ, لنچ اور ڈنر کے بیچ میں, یا کام کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے. بزنس اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں, وہاں سے بزنس لانچ ہوتے ہیں, لکھنے والے ناولز لکھتے ہیں کافی شاپ میں بیٹھ کے. تو وہ انسپریشن آئی وہاں سے. اور ٹریننگ کمپنی میں کام کر کے مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اس میں اسکیلیبلٹی نہیں ہے. ٹریننگ کمپنی میں میں خود ٹرینر ہوں, جتنی ٹریننگ کروں گا وہ ہوگا, اسکیل کیسے کیا جائے گا. تو یہ آئیڈیا بڑا انسپائر کیا مجھے کہ کراچی کا پہلا ریئل کافی شاپ لانچ کروں گا, اور اگر وہ ماڈل سکسیزفل ہوا تو پورے پاکستان کا سب سے زبردست کافی شاپ ہوگا وہ. پاکستان کا اسٹار بکس بن جائے گا, ہر شہر میں, ہر ایریا میں ہمارا چھوٹا سا کافی شاپ ہوگا. وہ انسپریشن تھی, وہ ڈریم تھا. اس ڈریم کو لے کر پاکستان موو ہونا آسان نہیں تھا, کیونکہ ہماری 20 سال سے ہم ہانگ کانگ میں رہ رہے تھے. فیملی آپ کی نیشنلٹی چائنیز تھی, ہانگ کانگ کا پاسپورٹ تھا, لائف اچھی تھی, کمفرٹیبل تھی. فیملی کو کسی کو واپس نہیں آنا تھا پاکستان, لیکن میرے دماغ سے یہ ڈریم نہیں نکل رہا تھا, اور یہ انسپریشن جان ہی نہیں تھی کہ بڑی ایک اپرچونیٹی میرا ویٹ کر رہی ہے پاکستان میں. اور میں اکیلا آ گیا اٹھ کے فیملی کو چھوڑ کر. اچھا, آپ اکیلے آ گئے. اچھا, تو آپ جیسے انڈیا میں پیدا ہوئے اور پھر آپ پاکستان آئے, پھر ہانگ کانگ کی آپ کے پاس چائنیز نیشنلٹی ہے, اور پھر آپ دوبارہ پاکستان آئے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی بزنس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے بزنس ریسرچ کتنی امپورٹنٹ ہے, کمپیریٹر انالیسس کتنا امپورٹنٹ ہے. جیسے آپ نے مارکیٹ میں گیپ دیکھا, آپ کو بھی کافی لوگوں نے ڈرایا ہوگا کہ یار یہ نہیں چلے گا, یہاں پہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے, کوئی بھی آ کے بیٹھے گا نہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے بھی فیس کی ہوں گی, تو آپ نے اس کو کیسے؟ بہت ہی ضروری ہے پلاننگ, پریپریشن, ریسرچ بہت ہی اسینشیل ہے. اور اچھا آپ نے یہ ہائی لائٹ کیا, وہ سارے انٹرپرینیورز جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بڑا اسپیشل میسج ہے یہ, کہ بغیر سوچے سمجھے. اور آج کل ایک ٹرینڈ چل کیا ہے کافی شاپ کھولنے کا, اور بہت سارے لوگ وہ ریسرچ اور پلاننگ اور پریپریشن کیے بغیر وہ سوچتے ہیں کہ ارے ایک مشین لگانی ہے, ایک برستا بٹھانا ہے, کافی شاپ کھل جائے گا. تو ایسا نہیں تھا. میرے پاس زیرو نالج تھی کافی کی, کافی شاپ بزنس رن کرنے کی زیرو نالج تھی. تو میں نے جب یہ آئیڈیا آیا تو میں نے پڑھنا شروع کیا ایکچولی. اور وہ ایک اچھی بات ہے کہ میری پڑھنے کی بڑی ہیبٹ تھی. یونیورسٹی سے ڈراپ آؤٹ ہونے کے بعد میں نے بہت پڑھنا شروع کیا. یونیورسٹی سے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہی میں نے سیریس پڑھائی شروع کی, اباؤٹ سیلز, اباؤٹ مارکیٹنگ, اباؤٹ کسٹمر سروس, اباؤٹ پرسنل ڈیولپمنٹ, اباؤٹ ڈریمز, گول سیٹنگ, ٹائم مینجمنٹ, ڈسپلن, ہر قسم کی چیزوں پہ. تو فوراً سے میں نے کافی کے بارے میں پڑھنا شروع کیا. اپنی کافی کی نالج کوئی خاص لیول تک لے جانا ضروری تھا. پھر کافی بزنس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا. پھر جو کافی بزنس سے میں انسپائر تھا اس زمانے میں, اسٹار بکس, ٹم ہارٹنز, کوسٹا, ان کے بزنس ماڈلس کو اسٹڈی کیا. ہانگ کانگ میں کیا نام تھا, پیسیفک کافی, اس کا بزنس ماڈل اسٹڈی کیا, ان کے مینجمنٹ سے جا کے ملا, انڈرسٹینڈ کیا بزنس کو. پھر میں نے ایک برستا کا کورس کیا جا کر اینڈ میں, کراچی آنے سے پہلے. ایکچولی ہاؤ ٹو میک کافی, اس کا ایک کورس ہوتا ہے پراپر. تو بیسک اور انٹرمیڈیٹ کورس کر کے کافی بنانا سیکھ کر میں یہاں آیا. تو یہ میری آدھی ریسرچ اینڈ پلاننگ کمپلیٹ ہوئی تھی. آدھی کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان سے باہر تھا میں 20 سال سے. تو یہاں پہ آ کے بھی تو مجھے سب سیکھنا تھا کہ دکان کہاں بنائی جائے گی, اتنے بڑے کراچی میں کہاں سے شروع کیا جائے گا, رینٹ کتنا ہوگا, بجلی کا بل کتنا ہوگا, بجلی کے بل کے لیے اے سی کی کیا کاسٹ آئے گی, سیلریز کہاں سے آئے گی, کافی میں ڈلنے والا دودھ اور بینز اور پانی اور فلیورز کہاں سے آئیں گے. وہ سب کچھ بلینک تھا پلان میں. اس پورے پلان کو فل کرنے میں 3 مہینے لگے. تو ایٹ لیسٹ 3 مہینے یہاں آنے سے پہلے, 3 مہینے آنے کے بعد, پراپر 6 مہینے کی ریسرچ, پلاننگ, پریپریشن کے بعد مجھے یاد ہے میں 1 اکتوبر کو یہاں پہنچا تھا. 30 سپٹمبر کو, 1 اکتوبر سے میں نے کام شروع کیا تھا. 31 دسمبر کو میں نے آفیشیلی اناؤنس کیا اپنی فیملی کو کہ میں کافی شاپ لانچ کرنے والا ہوں 3 مہینے بعد. اچھا, ہماری جیسے ٹیبل ٹاک سوسائٹی جو ہے, بیسکلی ہم اس میں ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں ریسٹورینٹ اونر سے, اور ریسٹورینٹس کو ٹیکنالوجی کے تھرو کس طرح امپاور کیا جائے, کس طرح فلرش کیا جائے. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے بھی بیسکلی دیکھا جائے تو ٹیکنالوجی ہی کو ہی امپلیمنٹ کروایا ہے. ساکٹس اور لیپ ٹاپس یہ کوئی یوز نہیں کرتا تھا, تو آپ اس کے سمجھ لیں پائنیئر ایک طرح سے ہو گئے.
تو آپ ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں اور آپ کو کس طرح ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ٹیکنالوجی؟ میں جو ہے وہ میرا جو بیک گراؤنڈ تھا ہانگ کانگ کی کارپوریٹ جاب میں اور اس سے پہلے یہاں پر، تو لکیلی میں بہت جلدی ٹیکنالوجیز کو امبریس کرتا تھا. صحیح. فار ایگزامپل جب میں ہانگ کانگ گیا تھا تو فیکس مشین چلتی تھی اس وقت. صحیح. بہت اور میں جب ہانگ کانگ آفس میں پہنچا، ہانگ کانگ آفس پہنچا میں پاکستان سے، صحیح. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ فیکس مشین کیوں رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ ای میل کا نام نہیں سنا آپ نے؟ میں تو سمجھتا تھا کہ ہانگ کانگ میں فیکس نام کی چیز ہی نہیں ہوگی. بولا کہ نہیں، ہمارے تو جو 10 ڈسٹریبیوٹرز ہیں ساری 10 کنٹریز ای میل پہ ابھی تک آئی نہیں ہے. آپ ہمارے واحد ڈسٹریبیوٹر تھے پاکستان کے جو ای میل یوز کر رہے تھے. اینڈ دس از 1997. تو میرا تو اس طرح کا ٹیکنالوجی رہی ہے کہ میں نے فیکس مشین سے ای میل پہ کیسے سوئچ ہوئے، اور ان 10 کنٹریز کو میں نے کہا کہ بھائی فیکس مشین بند ہے ہماری اگلے ہفتے سے، سب لوگ ای میل اکاؤنٹ بناؤ. آدھے لوگوں کو تو مجھے فون کر سمجھانا پڑا ای میل ہوتا کیا ہے. ہاٹ میل تھا اس زمانے میں صرف. تو میں نے تو اس طرح سے ٹیکنالوجی کو امبریس کیا. پھر اس کے بعد ای میل، پھر اس کے بعد اس زمانے میں ویب سائٹس نہیں ہوتی تھی. ویب سائٹ ایک نیا کانسیپٹ تھا. تو ویب سائٹ بنائی ہم نے، تو لوگ کہتے تھے ویب سائٹ کا کیا کرنا ہے، ہم تو کسٹمر ہے ہمارا اتنے کنٹریز میں، وہاں سے آرڈر آتا ہے فیکس میں، ہم آرڈر شپ کرتے ہیں، ویب سائٹ کا کیا کرنا ہے. تو ویب سائٹ کو امبریس کرنا، ہمارے آرگنائزیشن کو آن بورڈ لینا. کافی ٹریڈیشنل سی آرگنائزیشن تھی، وہ پرنٹرز تھے، وہ لوگ کتابیں پرنٹ کرتے تھے. تو وہاں پہ ان کو سب کو ای میل پہ کنورٹ کرنا، وہاں پہ ویب سائٹ بنوانا. پھر اس کے بعد جب سوشل میڈیا شروع ہوا تو وہ بھی ایک نیا، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے ہی کہا کہ اب ہمیں فیس بک پیج بنانا ہوگا. تو ہمارے مینجمنٹ کہتی تھی فیس بک پیج کی کیا ضرورت ہے. تو وہ بھی ٹیکنالوجی کو امبریس کر کے فیکس سے ای میل، اور پھر ویب سائٹ، اور پھر فیس بک پیج. اس وقت تو انسٹاگرام نہیں تھا، اس وقت تو اور کچھ نہیں تھا، یوٹیوب تھا، فیس بک تھا. تو آپ کا وہ جو فرسٹ کویشچن تھا اس کو میں ذرا سا سمرائز کر دوں کہ تو چونکہ میں ٹیکنالوجی کو مسلسل امبریس کر رہا تھا، تو میرے مائنڈ میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں تھا کہ جب کوئی بزنس لانچ ہوگا تو ڈے ون پہ ٹیکنالوجی کو امبریس کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون کون سی ٹیکنالوجی ضروری ہے. تو میرے لیے اس وقت 2 چیزیں سب سے امپورٹنٹ کیا تھی کہ پی او ایس کیا ہوگا اس سسٹم کے اندر، وہ ساری چیزیں جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی. میری ڈے ون سے ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ پی او ایس وہ ہونا چاہیے جس کے اندر صرف آرڈر پنچ نہ ہو بلکہ انوینٹری مینجمنٹ ہو، جس کے اندر اکاؤنٹنگ ہو، تاکہ ہم یہ نہ ہو کہ ہم رجسٹرز کے اندر اکاؤنٹنگ کر رہے ہو اپنے لکھ کے، ہم نے اکاؤنٹنٹ بٹھائے ہوئے ہوں. وہ ایک چیز بالکل کلیئر تھی. دوسری چیز یہ کلیئر تھی کہ ایپ ہونا ضروری ہے. اگر ایپ نہیں ہوگی تو لوئلٹی پوائنٹس کیسے دیے جائیں گے. تو وہ ڈے ون پہ بالکل کلیئر تھا میرے مائنڈ میں. تو میں نے جب اپنا لانچ پریپریشن شروع کی تو میں نے پی او ایس کے پروگرامز لوگوں کو انوائٹ کرنا شروع کیا، اور ہر ایک نے آ کے اپنا پچ کیا. اور میں نے ایک اور جو چیز سیکھی تھی اپنے پریویس 20-25 سال کا ایکسپیرینس ہے، وہ یہ کہ کسٹمر سروس بہت امپورٹنٹ ہے. جو بندہ اس بزنس کمپنی کے پیچھے کھڑا ہوا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. مجھے حساب ڈاٹ پی کے بندے نے امپریس کیا. دانش بھائی آپ کے لیے ہے یہ آپ لوگوں کی بھی ایک پی او ایس ہے، آپ لوگوں کا بھی سافٹ ویئر ہے. بٹ انہوں نے مجھے، ان کو بات کر کے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ فلیکسیبل ہیں، میری نیڈس کو سمجھیں گے. میں کہوں گا کہ اس کو اس طرح ٹویک کر دو، مجھے اسکرین ایسا نہیں ایسا چاہیے، تو وہ سب کچھ کریں گے. اور وہ اسی طرح سے میں نے ان کو امبریس کیا اور ان کے ساتھ لگا رہا میں. اور اب تک 6 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں. اور وہی جس طرح میں نے امیجن کیا تھا کہ اس کے اندر جو ٹویکس ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ کرتے رہتے ہیں ہم لوگ. کہیں پہ ایسا نہیں ہوا کہ میں کہوں کہ یار یہ تو بالکل پھنس گیا جا کے، اب ہم جو چیز کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس سافٹ ویئر میں نہیں ہو رہی ہے. تو میں اس کے لیے بھی ریڈی ہوں کہ ایسا کوئی بھی ٹائم آئے کہ میں جو چاہوں اور وہ کمپنی کہے کہ نہیں اس میں ایسا نہیں ہوگا، تو میں کہوں گا خدا حافظ. آئی وانٹ somebody who understands the latest trends in technology and POS and this and this and this and this. ڈیٹا کو کیسے کلیکٹ کرنا ہے، رپورٹس کیسے جنریٹ کرنی ہے، ڈیش بورڈ پہ مجھے کیا چاہیے، انالیسس کے لیے کیا چاہیے، وہ ساری چیزیں جب نہیں نکلے گی کہیں پہ بھی آ کے اٹکوں گا. تو یہ ہوئی پی او ایس والی سائڈ. دوسری ایپ کی سائڈ میں یہ ہوا کہ میں نے ایپ کے لوگوں سے ملنا شروع کیا. میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ ڈے ون پہ ایپ ہونی چاہیے. نہیں ہوا. وہ لوگ جو ہے وہ 50,000 کی بھی کوڈ دے رہے تھے اور 5 لاکھ کی بھی کوڈ دے رہے تھے. اور میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ کون سی ایپ بنا کے دیں گے مجھے 50,000 روپے والے. اور میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. یہاں پر میں نے ایپ بنوائی تھی ہانگ کانگ میں جب تھا، تو انڈیا کی ایک کمپنی تھی جنہوں نے ہماری ایک ایپ ڈیولپ کی تھی. تو خیر وہ ایپ نہیں بنی. میں نے وہی والا ٹریڈیشنل والا کارڈ جو اس زمانے میں سب کے پاس تھا، بٹلرز وغیرہ کے پاس، اتنے اسٹیمپ لوگے تو فری کافی ہو جائے گی، تو کارڈ سے شروع کر دیا لوئلٹی پروگرام. بٹ مائنڈ بالکل کلیئر تھا کہ یہ کارڈ از اے ویسٹ آف پیپر، یہ مجھے نہیں چاہیے. آئی نیڈ این ایپ. تو میں اس پہ لگا رہا اور فائنلی وی فاؤنڈ somebody who could make an amazing app and we launched our app.
مصعب جیسے آپ تو ٹیکنالوجی کے بارے میں پہلے سے ہی جانتے تھے کیونکہ آپ کا ایکسپوجر رہا باہر. پاکستان میں ہر چیز لیٹ آتی ہے. اب یہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا کہ وہ اتنی جلدی ٹیکنالوجی کو امبریس نہیں کرتے. دے آر اسٹل یوزنگ لیگیسی پی او ایس, جو پرانے سسٹم ہے وہ یوز کر رہے ہیں, رجسٹرز یوز کر رہے ہیں. کسی کے اگر کوئی بڑی ایج ہے کسی کی, وہ کہتے ہیں یار ان سے نہیں چلے گا یہ سسٹم, تو ہم کیوں لگائیں, ہم اسی میں خوش ہیں. تو وہ اپنا یا تو ان ہاؤس ان کا بلڈ ہے یا کسی نے ان کو ایک دفعہ کوئی ایسا سافٹ ویئر دے دیا جس کو وہ آلریڈی یوز کر رہے ہیں. تو اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں یا پاکستان میں بہت سارے ریسٹورینٹس اوپن ہوتے ہیں اور وہ شاید 1-2 سال ہی سروائیو کرتے ہیں, اس کے بعد وہ بند ہو جاتے ہیں. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یار کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں ہم لوگ. وہ بیسکلی ٹاپ لائن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے ریونیو کو دیکھ رہے ہیں, باٹم لائن کو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جب ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ان کو جب وہ لاس میں شو ہو رہے ہوتے ہیں تو بیسکلی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار یہ لیکیجز کیا ہے. تو آپ ان لوگوں کو کیا ایڈوائز کرنے چاہیں گے کہ ٹیکنالوجی کتنی امپورٹنس ہے اور ڈیٹا کتنا ضروری ہے ہماری ڈیسیجن میکنگ میں, کتنا امپورٹنٹ رول رکھتا ہے یہ. تو اس بارے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا تو بتائیں. کسی کو بھی آپ جب کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کریں گے تو انکمفرٹیبل ہوں گے لوگ. سوشل میڈیا کی بات کریں گے, لوگ انکمفرٹیبل ہوں گے. آپ کسی کو جا کے کہیں گے کہ آپ کا پیج کیوں نہیں ہے, تو وہ انکمفرٹیبل ہو جائیں گے. جن کا پیج ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ صرف فیس بک پیج سے مارکیٹنگ کر رہے ہیں, انسٹا کیوں نہیں ہے آپ کا, آپ کی ویڈیوز کیوں نہیں آ رہی ہیں. جیسے کوئی شیف ہوتا ہے, کوکنگ والا بندہ ہوتا ہے, میں بولتا ہوں یار یہ تو ویڈیو کے بغیر, ٹک ٹاک کے بغیر, یوٹیوب کے بغیر کیسے مارکیٹنگ ہوگی. تو چونکہ وہ فیملیئر نہیں ہوتا ہے تو اس کو ڈر لگتا ہے, وہ کہتا ہے ارے نہیں یوٹیوب ویڈیو نہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کو آسان کر کے پیش کرنا ہے نا. تو یہ تو آپ جیسے لوگوں کا کام ہے کہ اس کو اتنا سمپلیفائی کر کے اس کے سامنے پیش کریں کہ وہ ڈر نہ جائے اس کو دیکھ کے کہ ارے اتنا کمپلیکیٹڈ ہے, اچھا یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. سمپل سا کر کے پیش کریں. اور سب سے کہیں کہ یار ایک بٹن دباؤ گے اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ دودھ پتی کتنی بکی اور فانٹا کتنی بکی. اور پھر تم کہو گے یار یہ اس میں اور دودھ پتی میں کتنا پروفٹ ہوا اور فانٹا میں کتنا پروفٹ ہوا. بٹن دبا کے تمہیں مل جائے گا. تو اور پھر اس کو دکھا بٹن دبا کے کہ یہ دیکھو میں آپ کے لیے کر رہا ہوں. آپ کا یہ سارا کلیکٹر, آپ کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو میں 1 مہینے کا ڈیٹا اس میں ڈالوں گا اور پھر دیکھو آپ کو دکھاؤں گا بٹن دبا کے. ایسا کچھ ہونا اگر, اسپیشلی جب اس کو آن بورڈ لینا ہے نا, تو اس کو بالکل سمپلیفائی کر کے اس کے سامنے رکھنا ہے. بینیفٹ سب کو پتہ ہے, جو آپ کہتے ہیں نا کہ ان کو بینیفٹس پتہ ہونا چاہیے, بینیفٹس ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے. ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ امپلیمنٹ کیسے کریں گے. میرا یہ خیال ہے ان سب کو یہ بات پتہ ہے کہ اگر مجھے ساری کاسٹ پتہ چل جائے, مجھے پتہ چل جائے کہ پروفیٹیبل پروڈکٹ کون سی ہے, سب سے زیادہ پیسہ کس میں بنا, سب سے زیادہ کون سی پروڈکٹ بکی, اگر مجھے یہ سب پتہ چل جائے تو ان کو پتہ ہے بینیفٹ اس کا. لیکن امپلیمنٹیشن میں لوگ ڈرتے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ جو لوگ سافٹ ویئر بناتے ہیں, جو لوگ ان کو پچ کرتے ہیں, جو ان کو ہر کام میں سیلنگ اسی لیے ضروری ہوتی ہے نا کہ سیلنگ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ ان کا پرابلم ہے کیا, سلوشن کیا ہے اور امپلیمنٹ کیسے ہوگا. یہ 3 سٹیپس ہوتے ہیں بیسیکلی سیلس کے. صحیح. اور تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جیسے اور جو آرگنائزیشن ہے یہ لوکل کمیونٹی کو کیسے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. جیسے آپ نے ایک جگہ پہ بات کی تھی کہ وومن امپاورمنٹ, آپ لوکل آئی تھنک ہوم بیسڈ لوگوں سے آپ کے پاس سپلائی بھی آتی ہے, اور آپ نے کووڈ کے اندر جو ہے وہ ٹریننگ بھی اسٹارٹ کی تھی. ہاں, آپ اس ٹاپک پہ آ رہے تھے آن لائن سیلس کے حوالے سے, آپ کہہ رہے تھے کووڈ میں. ہاں, تو ظاہر ہے ہم لوگ ایک اپنے گروتھ پیٹرن پہ چل رہے تھے کہ یہ پہلا گول ہے بریک ایون کرنا ہے, ماڈل کو پروف کرنا ہے, اچیو کیا. دوسرا گول تھا 1 سال پہ فرینچائز پروگرام لانچ کرنا ہے, اس کو اچیو کیا. تیسرا گول تھا کہ فرینچائز پروگرام لانچ کرنے کے پہلے سال میں کراچی میں 5 لوکیشنز ہونی چاہیے, اس کو اچیو کیا. پھر نیکسٹ گول کو اچیو کرنے سے پہلے نیکسٹ گول تھا کہ کراچی سے باہر نکلنا ہے, اس کو اچیو کرنے کے ٹائم پہ کووڈ آ گیا. تو کووڈ میں جو ہے وہ ہم نے کیا کیا کہ ظاہر ہے ہم نے 2-3 انیشیٹوز لیے. بیٹھے ہوئے تھے کووڈ میں سب کی طرح ہم بھی, لیکن پہلا انیشیٹو یہ لیا کہ آن لائن سیل شروع کرتے ہیں, کیونکہ لوگ آلریڈی کہہ رہے تھے کہ آپ کے بیج جو کافی میں استعمال ہوتے ہیں وہ ہمیں خریدنے ہیں. تو وہ ہم آؤٹ لیٹ سے بیچتے تھے, اس میں کمپلیکیشن ہوتی تھی, اس کا بزنس ماڈل الگ تھا. انفیکٹ میں خود جب کوارنٹین میں تھا تو اس وقت میں نے وہ لانچ کیا ایک پروگرام. پھر ہم نے دوسرا پروگرام لانچ کیا برستا اکیڈمی, کہ ہمارے پاس مشین ہے, ہم کھڑے ہوئے ہیں, کسٹمر نہیں آ سکتا, تو ہم نے ٹریننگ سینٹر بنا دیا اپنے کافی شاپ کو کہ آؤ اور برستا ٹریننگ کرو. تو برستا اکیڈمی لانچ ہو گئی. تیسری چیز ہم نے لانچ کری, رکشا کے پیچھے کافی شاپ بنا دیا, کافی آن ویلز, کہ ہم جا کے اپنا رکشا کھڑا کر دیں گے کہیں پر. حبیب بینک پلازا کے نیچے کھڑا کیا سب سے پہلے. تو وہ ایک ماڈل. یہ تینوں چیزیں ہمارے پلانز میں کافی دور تھی, لیکن ہم نے کہا نہیں, اس کو
ابھی کر دو کووڈ میں، یہ صحیح ٹائم ہے، کچھ اور نہیں ہو رہا تو یہ تینوں کام کر لو. تو ہم نے وہ 3 کام کیے کووڈ میں. پھر اس کے بعد جیسے ہی کووڈ سے باہر نکلے تو پھر ہم اپنے پلان پہ واپس آ گئے. بحریہ ٹاؤن لانچ ہوا، پھر حیدرآباد لانچ ہوا، پھر لاہور، اور پھر اسلام آباد، اور پھر صحیح. تو آپ نے لوکل کمیونٹی بھی کافی ہیلپ کی، تو اسی طرح ہماری بھی بتاتا چلوں میں کہ ہماری بھی ایک کمیونٹی ہے. آپ تو اس کے آلریڈی پارٹ ہیں، لیکن ہمارے ویورز کو بتا چلوں کہ ٹیبل ٹاک سوسائٹی کے نام سے ہماری ایک کمیونٹی ہے، جس میں ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں اور ریسٹورینٹ اونرز کو ہم ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنے بزنس کو امپروو کریں، کس طرح فلرش کریں. تو یہاں اسکرین پہ آپ کے پاس لنکس آ جائیں گے، تو کائنڈلی اس کو جوائن کیجیے اور اپنا اپنا کنٹریبیوشن اس میں آپ لوگ ڈالیے. اس میں ایکسپرٹس ہیں، موز صاحب بھی ہیں، تو کافی اس سے ہیلپ ملے گی آپ لوگ کو. آپ وہ جو بات کر رہے تھے کمیونٹی والی، جی جی تو وہ ویمن امپاورمنٹ والی، جی جی وہ جو ہے وہ ایک بڑے امبریلا کے اندر آتا ہے. وہ ہر بزنس کی ایک سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے. صحیح. اب وہ سوشل رسپانسبلٹی کو کس طرح انڈرسٹینڈ کرتا ہے، کوئی کہاں تک لے کے جانا چاہتا ہے اس کو. ہم سوشل رسپانسبلٹی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دکان کے باہر جو کچرا ہے وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. صحیح. اگر ہماری گلی گندی ہے تو وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. سمجھے نا آپ. اب ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ نہیں، آپ کے اپنا جس بستر پہ آپ سوئیں اس کو صاف رکھنا ہے. ایک بندہ بولے گا نہیں میرا اپنا پورا کمرہ صاف ہونا چاہیے. ایک بندہ بولے گا نہیں میرا پورا گھر صاف ہونا چاہیے. ایک بولے گا میرا گھر کیا، میری پوری بلڈنگ صاف ہونی چاہیے. تو وہی والا کانسیپٹ ہے. ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اس بزنس کے کہ ہم کہاں کہاں پہ کس کس کو امپیکٹ کر سکتے ہیں. جہاں جہاں پہ ہمیں اپرچونیٹی ملے گی کمیونٹی کے لیے کچھ کرنے کی ہم کریں گے. سب سے پہلی کمیونٹی کون سی ہے؟ جو ہمارا اسٹاف ہے. رائٹ. ہم اپنے اسٹاف کی ویلفیئر کے لیے کیا کریں گے، وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ اسٹاف کو ہم سیلری ٹائم پہ دیں گے، اسٹاف کو عزت دیں گے، اسٹاف کو ٹریننگ کی اپرچونیٹیز دیں گے، اسٹاف کو آگے بڑھائیں گے، اسٹاف کو عزت دیں گے، اسٹاف کو خوش رکھیں گے. سب سے پہلی رسپانسبلٹی کہ وہ اسٹاف کی زندگی ہمارے پاس کام کرنے سے بہتر ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی ہے. کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ریسٹورینٹ انڈسٹری میں انڈرسٹوڈ تھی کہ ریسٹورینٹ انڈسٹری میں جو آتا ہے اس کی تو کبھی عید ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو جاب کر رہا ہوتا ہے. ہم وہ پہلی کمپنی ہے جس نے کہا کہ نہیں عید کو ہمارا ریسٹورینٹ بند ہوگا. صحیح. ہم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا، عید کو تو سیل زیادہ ہوتی ہے، عید کو تو زیادہ رش ہوتا ہے. تو ہم نے کہا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اسٹاف عید منائے گھر جا کے. نیو ایئر نائٹ پہ ہماری دکانیں جلدی بند ہو جائیں گی تاکہ ہمارا اسٹاف نیو ایئر منائے اپنی فیملی کے ساتھ جا کے. اس طرح سوچنا کہ اگر اس کی تھنکنگ پیچھے یہ ہے کہ اس بندے کی لائف میرے ساتھ بہتر ہو رہی ہے، میرے ساتھ رہنے سے اس سے لائف خراب ہو رہی ہے. صحیح. ریسٹورینٹ انڈسٹری میں تو آنے سے ہی لوگ سمجھتے ہیں لائف خراب ہو گئی. صحیح. ٹائم پہ گھر بھیجنے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں کہ کسٹمر اگر رات کو بند کرنے کے ٹائم پہ آئے تو کسٹمر سے کوئی کہتا نہیں ہے کہ بھائی بند ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں، کسٹمر نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے جانے کو کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا ظاہر ہے آپ کو اندر لاک کر کے تو نہیں جائیں گے، ہم تو لاک کرنے والے ہیں 12:30 بجے. تو آپ کو اندر تو نہیں لاک کریں گے، آپ بینک پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے. تو بینک والا کیا کہے گا آپ سے؟ obviously بند کرنے کے ٹائم پہ کیا کہے گا؟ آپ کو باہر ہی بھیجیں گے. ہاں، پھر اس کو سمجھاتا ہوں پیار سے. میں کہتا ہوں یہ اسٹاف کھڑا ہوا ہے، اس کو گھر جانا ہے. صحیح. جب یہ اسٹاف لیٹ جاتا ہے تو اس کو ڈانٹ پڑتی ہے. جس طرح صبح لیٹ آنے پہ ڈانٹ پڑتی ہے تو رات کو لیٹ جانا بھی تو ڈانٹ پڑنی چاہیے نا. یہ تو ریسٹورینٹ میں نہیں، یہ تو پورے پاکستان کا کلچر ہے. یہ ہونا چاہیے کہ صبح تو آپ بولتے ہیں کہ ٹائم پہ کیوں نہیں آئے، اور شام کو بھی ڈانٹو نا اس کو کہ 5 بجے گھر کیوں نہیں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو یہاں پہ. 5 بجے بھائی نکلو، 6 بجے ٹائم ختم ہو گیا آفس کا، باہر نکلو. کیوں نہیں ہو سکتا یہ؟ خیر یہ ہم ٹاپک سے ذرا ہٹ گئے، لیکن یہ سوشل رسپانسبلٹی میں ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسٹاف کی لائف ہمارے ساتھ بہتر ہونی چاہیے، خراب نہیں ہونی چاہیے. پھر ہمارا امپیکٹ پڑ رہا ہے اگر ویسٹیج نکلتا ہے. سب سے بڑا ویسٹیج کیا نکلتا ہے ریسٹورینٹس اور کیفے سے؟ پلاسٹک کی پانی کی بوتلیں اور کوک کے کینس. ہم نے ڈے 1 پہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے کیفے سے کبھی بھی پلاسٹک کی بوتل نہیں نکلے گی، نہ کوک کا کین نکلے گا. یہ کیسے ہوگا؟ بیچیں گے ہی نہیں. صحیح. تو پانی کیسے پلائیں گے؟ پانی کا ڈسپینسر لگائیں گے، جیسے آپ نے لگایا ہو نا یہاں پہ. صحیح. ہمارے ہر کیفے میں پانی کا ڈسپینسر لگا ہوتا ہے. کسٹمر اٹھتا ہے وہاں سے صاف گلاس رکھے ہوتے ہیں، یوز گلاسز رکھے ہوتے ہیں، پانی پیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہائیجینک نہیں ہے، پیپر کپ ہونا چاہیے. پیپر کپ رکھا تو پرپز ڈیفیٹ ہو جائے گا نا. کلین گلاسز رکھے ہوئے ہیں. اگر آپ ہمارے کپ میں جس طرح کافی پی سکتے ہیں تو ہمارے گلاس میں پانی پیے وہاں جا کر. سمپل. تو وہ اس طرح کی تھنکنگ کو لانا کہ ویسٹ منیمائز ختم ہو گیا. بیچتے ہی نہیں ہم پانی کی بوتل، تو پلاسٹک کی بوتل نکلتی نہیں کبھی ہمارے کسی کیفے سے. وہ ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں. کچرا بھی ایک تو ہو رہا ہے اپنے ملک میں ایڈ ہو رہا ہے، اور انوائرمنٹلی بھی برا ہے. تو یہ ساری اسی میں آتا ہے، اسی امبریلا کے اندر آتا ہے کہ اگر ہمیں اسنیکس خریدنے ہیں تو ہم کمرشل بیکری سے خریدیں جا کے، جیسے کہ عام طور پہ کافی شاپس والے خریدتے ہیں. میں کسی بھی کمرشل بیکری سے کہوں کہ روز اتنے کوکیز، اتنے براؤنیز، اتنے کروسونز اور اتنے یہ بیچ دیا کرو، یا میں ہوم شیف سے کانٹیکٹ کروں جو لوگ گھر میں بناتے ہیں براؤنیز. تو اس سے کیا ہوگا؟ ہوم شیفس کی سپورٹ ہوگی، ویمن امپاورمنٹ کی سپورٹ ہوگی. تو وہ ہم نے اس کو بھی اپنی ویلیو بنا لیا. صحیح. ویژول امپیئرڈ اگر کوئی آ جائے تو بریل مینیو کیوں نہیں ہو سکتا ان کے لیے. تو انکلوژن ایک بڑا سا ٹاپک ہے، وہ بھی سوشل رسپانسبلٹی میں آتا ہے کہ انکلوژن کا مطلب یہ ہے کہ جاب ہائرنگ کے وقت کبھی ہم یہ نہ دیکھیں کہ مسلمان ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے. یہ نہ دیکھیں کہ شیعہ ہے، سنی ہے، پٹھان ہے، کون ہے. اس دن اتفاق سے مجھے پتا چلا، مجھے خود انسپائر ہوا میں یہ دیکھ کر کہ ہماری شفٹ پہ اس دن
6 لوگ کھڑے ہوئے تھے, 4 شفٹ کے بندے, 2 ٹرینیز تھے, اس میں سندھی بھی تھا, پنجابی تھا, پٹھان بھی تھا, اور بلوچی بھی تھا, اور ایک بنگالی بھی تھا. صحیح. میں نے کہا یار مش پراؤڈ آف یو, کیسے تم نے کیا کمیونٹی بنائی ہوئی یہاں پہ. خواتین نہیں ہیں اس کے اندر, آئی ایم آلویز ورڈ, کیونکہ ٹرانسپورٹیشن ایشوز کی وجہ سے خواتین جوائن نہیں کر پاتی ہیں. ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو ہم اوپنلی جاب آفر کرتے ہیں, ان کے ساتھ بھی وہی پریکٹیکل ٹرانسپورٹیشن ایشوز. صحیح, بالکل صحیح. تو اوور آل سوشل رسپانسبلٹی کے اندر یہ سب کچھ آتا ہے. انوائرمنٹ کا خیال رکھنا, کچرا کم کرنا, اسٹاف کا خیال رکھنا, سپلائرس کا خیال رکھنا بھی ہم اس کو سوشل رسپانسبلٹی کا حصہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے وینڈر ہیں, سروس پرووائڈر ہیں, تو آپ کو بھی ہم پیمنٹ ٹائم پہ کریں گے, آپ کو بھی ہم عزت دیں گے, آپ کو ہم ہائی لائٹ کریں گے, آپ کے بزنس کو پروموٹ کریں گے. یہ سب ہماری ذمہ داری سمجھتے ہیں ہم. سر اوکے سر, آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جیسے آرگنائزیشن کلچر جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اوبیسلی اگر آپ کے امپلائیز خوش رہیں گے تو ایونچولی آپ کے کسٹمر بھی خوشی ہوں گے. رچرڈ برینسن بھی یہی کہتا ہے کہ یار, کیونکہ ہمارے یہاں پہ ریسٹورینٹس کو ایک بڑا ایشو ہوتا ہے کہ یار وہ شیف چھوڑ کے چلے گیا, تو یہ سارے ایشو رہتے ہیں. وہ رچرڈ برینسن یہی کہتا ہے کہ یار اپنے امپلائیز کو اتنا خوش کر دو کہ وہ کہیں جانے کا سوچے ہی نہیں. سو اور جانے کا سوچے, جائے, اور پھر سیکھ کے واپس آئے کہ ارے یار وہاں پہ سیلری تو زیادہ تھی لیکن وہ عزت نہیں ملی, سیلری تو زیادہ تھی لیکن سیلری ٹائم پہ نہیں ملی, سیلری زیادہ تھی لیکن سیکھنے نہیں مل رہا ہے, سیلری زیادہ تھی لیکن مجھ کے ساتھ پارٹی کرنے نہیں مل رہی ہے. 1 جنوری کو ہم سارے مینیجرس کو بڑے فینسی ریسٹورینٹ پہ لے جائیں گے کھانا کھلانے کے لیے, جسٹ ٹو سے تھینک یو فار گڈ جاب ان 2023. اچھا, ایک اور چھوٹی سی چیز ہے نا, بٹ جی نہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ. یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے. تو کسی نے کہا کہ یار ان کو کیش دے دو, تم ان کو 2-3 ہزار کا کھانا کھلانے والے ہو, ان کے لیے تو 2-3 ہزار کا کیش ویلیویبل ہے. تو میں نے کہا یار کیش تو انسینٹیوز دیتے رہتے ہیں, یہ دیتے رہتے ہیں, لیکن ایسا کچھ کرو جو وہ کبھی نہیں کرنے والے اپنے پیسے. صحیح. وہ فینسی ریسٹورینٹ میں وہ فینسی کھانا جو کھانے والے ہیں وہ شاید کبھی بھی نہیں کھانے والے ہیں, تو ان کو وہ اپرچونیٹی, وہ ان کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے. یار میں وہاں تھا تو مجھے وہاں پہ ٹریٹ دی گئی ایسے ریسٹورینٹ میں, فار ایگزامپل. چھوٹی چھوٹی چیزیں تو کہنا تو آسان ہے کہ اسٹاف کو ہیپی رکھو, لیکن اس کے لیے پراپر ایک پورا پروگرام امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. میرا جاب ٹائٹل ہے چیف ہیپینس آفیسر, تو مجھے روز صبح اٹھ کے خیال آتا ہے کہ میری جاب کیا ہے, آپ کو خوش رکھنا ہے. ایگزیکٹلی, وہ میرا جاب ہے. پہلے تو خود خوش ہونا ہے. جاب ڈسکرپشن ہے وہ, تو وہ انڈرسٹینڈ کرنا, وہ ایک سائنس ہے اس کے پیچھے پوری, اس کے لیے پورا ایک پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے. لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ اپریسیشن تو اسٹارٹ کرو, مہینے کا امپلائی آف دا منتھ اسٹارٹ کر لو, پلاننگ چل رہی ہوتی ہے اس کی. نہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا مارکیٹنگ کے اوپر, کہ جیسے ریسٹورینٹس کے اندر بھی اور کافی شاپس میں بھی ہم نے دیکھا ہے موسٹلی یہاں پر جو لوگ مارکیٹنگ جو سمجھ رہے ہوتے ہیں یا یوز کر رہے ہوتے ہیں, وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں ہمارا فیس بک اور انسٹاگرام پہ ہی چل رہا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹنگ مور دین دیٹ. اب جیسے اے آئی کا زمانہ چل رہا ہے, ہر کوئی اے آئی کی بات کر رہا ہے, جنریٹیو اے آئی, اوپن اے آئی آپ کیا کہیں, ڈفرینٹ ٹولز آ گئے ہیں. اب آپ ایسے بھی ٹولز آ چکے ہیں کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ یار آپ کے جو کسٹمرز ہیں ان کو کیا پسند ہے, کون سی ڈشز وہ زیادہ آرڈر کرتے ہیں, اور اسی حساب سے مارکیٹنگ بھی ہو رہی ہے. ایون کہ اب ٹیکنالوجیز اس لیول پہ بھی پہنچ رہی ہے کہ وہ جو آپ کی ڈشز ہیں اس کی پوسٹ بنا کے آپ کو وہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, اور آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں اس کا؟ میں نے اپنے گولز جو بنائے 2024 میں, اس میں اے آئی ٹاپر ہے. اے آئی مجھے پڑھنا ہے, مجھے اے آئی سمجھنا ہے, مجھے اے آئی کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. وہی والی بات, ٹیکنالوجی جو آتی ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے, امبریس کرنا ہوتا ہے, سوچ سمجھ کے, پلان کر کے, آنکھ بند کر کے نہیں کہ میں کسی ایجنسی کو بولوں کہ اب اے آئی استعمال کرنا شروع کر دو. آپ نے بات کی سوشل میڈیا کی, تو سوشل میڈیا کو جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہے. ہمارے ویئرس کو پتہ ہے کہ کافی وغیرہ کے سوشل میڈیا چینل پہ کیا ہوتا ہے اور باقی لوگوں کے سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے. ہمارا آپ فیس بک انسٹاگرام اٹھا کے دیکھیں تو اس میں کافی کی تعریف ہے تو آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گی. پورے 10 دن کے آپ اسکرول کر کے ڈھونڈیں گے, بولیں گے اس میں کافی کا تو ذکر ہی نہیں آ رہا ہے. کبھی ذکر آ رہا ہے انوائرمنٹ کا, کبھی ذکر آ رہا ہے اس کا, کبھی ذکر آ رہا ہے کافی پارٹی کا, کبھی ایونٹ کا, کبھی اس کا, کبھی اس کا. ہم ریئل لائف پورٹری کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے. ہماری انسٹا اسٹوریز کے اوپر ریئل کسٹمرس کے تصویریں ہوتی ہیں, ریئل کسٹمرس کے کامنٹس ہوتے ہیں, ریئل کسٹمرس کی ویڈیوز کی ویڈیو کلپس ہوتی ہیں. تو ہمارا سوشل میڈیا استعمال کرنے کا طریقہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. اگر ہم بھی وہی کر رہے ہوتے کہ روز ایک ڈش کی فوٹو ڈالنی ہے اور اس کو فیس بک پوسٹ بولتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کہلاتی ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں اس کو آٹومیٹ کر دو, ایک روبوٹ آ کے روز ایک نئی ڈش کی فوٹو اٹھا کے ڈال دے گا. لیکن ہم وہ والا کام نہیں کرتے ہیں, تو ہمارے لیے ویسا نہیں ہے کہ ہم اس کو آٹومیٹ کر سکیں. بہت کامنلی پریکٹس ایک چیز ہوتی ہے کہ کیلنڈر بنتا ہے فیس بک کا اور سوشل میڈیا کا. ہمارے لیے کیلنڈر بنانا اس لیے مشکل ہے کہ ہم ہر چیز اسپونٹینیس کرتے ہیں. صحیح. آج صبح ایک بندے نے ایک کافی کی نئی پروڈکٹ لانچ کری اور اس نے مجھ سے بات کی, تو میں نے کہا کہ آج شام کو ہم پوسٹ کریں گے آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں, اور اگلے سیٹرڈے کو جو کافی پارٹی ہو رہی ہے اس میں آپ آئیں گے.
تو یہ بہت نارملی ہوتا ہے کہ ہماری ایجنسی والے کہتے ہیں کہ یار سرپرائز ہی ہے، ہر دوسرے دن نیا سرپرائز ہے. صحیح. تو آج صبح میں نے اس کو بولا کہ اس طرح فوٹو لینی ہے، یہ کہانی ہے، یہ ہم پوسٹ کریں گے، 6 بجے پوسٹ جائے گی. صحیح. آپ اس کو پوسٹ کریں گے. سیٹرڈے کے دن جب آپ آئیں گے تو یہ والی کافی لانچ کریں گے. وہ الگ بزنس ہے، وہ دے مے بی اے کمپیٹیٹر بٹ اٹس کافی پروڈکٹ اینڈ وی آر آل اباؤٹ کافی. ہم لوگوں کو کافی بنانا سکھاتے ہیں، گھر میں کافی کیسے بنانی ہے اس کی پوسٹ کرتے ہیں ہم. تو وہ ان یوزول سی بات ہے نا کہ کافی شاپ والا آپ کو سکھائے گا کہ گھر میں کافی کیسے بنانی چاہیے اچھی. نہیں یہی ایک تو وہ سب ہمارا کانٹینٹ اس ٹائپ کا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارے لیے اس کانٹینٹ کو آٹومیٹ کرنا آئی تھنک اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا ان لوگوں کے لیے ہوگا کہ جن کو آپ نے 100 پکچرز ڈیٹا میں ڈال دی اور کہا کہ اس کو روٹیٹ کرو کیپچرز ڈال کے. اوکے. سو سر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کے تھرو کیا دیکھتے ہیں کسٹمر ایکسپیرینس کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ کسٹمر ایکسپیرینس کو بہتر کرنے کے لیے ہیومن ایلیمنٹ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کسٹمر کو کون سلام کر رہا ہے، کون اس کو آئی کانٹیکٹ کر رہا ہے، کون اس کو ویلکم کر رہا ہے، کون مسکرا کے اس سے بات کر رہا ہے، وہ کبھی بھی ہمیں فورگیٹ نہیں کرنا ہے کہ وہ ہیومن ایلیمنٹ کو ٹاپ پہ لے کے جانا ہے. اور اس کے اندر اتنا روم ہے ابھی کہ اس کو کرنا ضروری ہے بہت ہی زیادہ. اسی لیے ٹھیلے والا بھی کسٹمر ایکسپیرینس آپ کو دے سکتا ہے بالکل بیسٹ آف دا بیسٹ ایور وداؤٹ یوزنگ اینی ٹیکنالوجی، اینی گیجٹ، اینی پی او ایس. تو وہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ پہلے اس ہیومن ایلیمنٹ کو صحیح کرو. ورنہ یہ ہوگا کہ اگر اس کو یہ لگا کہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم کسٹمر ایکسپیرینس بہتر کر رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ وہ یہ لوگ بھول جائیں کہ ہیومن ایلیمنٹ کی ٹریننگ کہاں جائے گی. کیونکہ اسپیشلی ریسٹورینٹ کیفے انڈسٹری میں ٹریننگ کا بڑا سیریس چیلنج ہے. وہ چیلنج کیا ہے کہ ٹریننگ کب کریں. اگر آپ کی آرگنائزیشن ہے، آپ سارے لوگوں کو بولیں گے کہ چلو اپنے ڈیسک سے اٹھو، سب لوگ ٹریننگ روم میں آ جائیں گے. بینک میں آپ ہوں گے، سب سے کہیں گے چلو کام بند کرو 4 بجے، سب لوگ ٹریننگ روم میں آ جائیں گے. ریسٹورینٹ کیفے میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کہیں گے کہ سارا اسٹاف کچن چھوڑو اور ویٹر سارے چھوڑو اور آ جاؤ ٹریننگ روم میں. تو وہاں تو بند کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ہم کرتے ہیں سال میں 2 مرتبہ پورا کا پورا بند کر دیتے ہیں ساری لوکیشنز کو اور ان سب کو جمع کر کے ایک جگہ ٹریننگ روم میں جمع کرتے ہیں. تو اینی وے آپ کے تھوڑا سا میں ڈسٹریکٹ کر گیا. بٹ کسٹمر ایکسپیرینس کو امپروو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لوئلٹی فار ایگزامپل، ہمارے لیے لوئلٹی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور لوئلٹی جو ہے وہ کبھی اپلائی نہیں ہو سکے گا بغیر ٹیکنالوجی کے اچھی طرح سے. تو لوئلٹی پوائنٹس ارن کرتے ہیں لوگ. کیو آر کوڈ کو، رسید کے اوپر کیو آر کوڈ ہوتا ہے، اس کو اسکین کرتے ہیں اور اس کو اسکین کرتے ہیں تو ایپ کے اندر پوائنٹس ارن ہوتے ہیں. اسی ایپ کے تھرو وہ لوگ ریڈیم کرتے ہیں. اور جب پوائنٹس ایڈ اور ریڈیمشن آ گیا اور ایپ آ گئی تو اس ایپ کے اندر ایڈیشنل بینیفٹس پرووائڈ کر دیے. لوکیشن سرچ، کافی وغیرہ نیئرسٹ ٹو یو، کسٹمر ایکسپیرینس بہتر ہو گیا. وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا، یا آپ نے فیچر ڈالا تو مجھے پتا چلا کہ ڈالفن مال طارق روڈ میں بھی ایک لوکیشن ہے. میں سمجھا تھا پی ایس سی چیز میں تو ہے ہی نہیں کچھ. فار ایگزامپل یہ بھی آ گیا، مینیو بھی آ گیا، اسپیشل آفرز بھی آ گئی. تو ساری چیزیں اس کے اندر آہستہ آہستہ انٹیگریٹ کر کے ہر چیز ان کو کسٹمر ایکسپیرینس بہتر کر رہی ہے. ابھی 25 دسمبر کو ہم نے یہ ٹیسٹ کیا کہ ہمارے کتنے لوگ ہیں جو ایپ کے تھرو ہماری نوٹیفیکیشن ان تک پہنچتی ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ وہ بڑھتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. ایپ یوزرز بڑھتے جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ آپ کی ایپ کے اوپر اسپیشل آفر دیکھی ہم نے 25 دسمبر کو یہ ہو رہا ہے. سو دس از آل اباؤٹ ٹیکنالوجی. تو سر فیوچر، جیسے آپ فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں، ٹیکنالوجی کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کیسے اسٹینڈ آؤٹ کر پائیں گے بائی یوزنگ ٹیکنالوجی دوسرے اپنے کمپیٹیٹر سے؟ اگر آپ ٹیکنالوجی کو امبریس تو آپ کرتے ہی آلریڈی، اور اس کی وجہ سے آپ کس طرح اسٹینڈ آؤٹ کر پائیں گے، یہ آپ تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ کمپیریٹر دیکھتے ہوئے. آئی تھنک اور بھی زیادہ ایکوریٹ پروڈکٹ فورکاسٹنگ کہ اسٹاک آؤٹ سچویشن نہ ہو، اس کے لیے ٹیکنالوجی کو تھوڑا اور انہینس ہونے کی ضرورت ہے کہ کس طرح کا ڈیٹا، کس طرح کے رپورٹس کیسے ہو. ایک وہ ایریا مجھے لگتا ہے کہ ہاں انوینٹری کی طرف، کہ اکثر یہ ہوتا ہے ریسٹورینٹس اور کیفیز میں کہ نہیں وہ آؤٹ آف اسٹاک ہو گیا ہے، نہیں آج وہ چیز اویلیبل نہیں ہے، نہیں لیمینیٹ نہیں مل رہا. فار ایگزامپل کوئی بیوریج ہے تو وہ آبویسلی کچھ اس کے اندر ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو الرٹ دے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹاف کو الرٹ ملے، اندر سے پپ پپ کرے کہ تمہارا اسٹاک لیول نیچے جا رہا ہے تو آرڈر کرنا ہے تمہیں، بجائے اس کے کہ وہ ہر ہفتے آرڈرنگ سائیکل کے اوپر کیلکولیٹ کر کے مینولی ڈیسیشن میکنگ کر رہا ہو. وہاں سے وہ ہونا چاہیے کہ وہ ڈیٹا انالیسس اتنا اچھا ہو رہا ہے اور اتنی آبویسلی اس کے لیے سسٹم کے اندر ان پٹ بھی ضروری ہے نا. وہ آپ کو ڈیٹا نکال کے دے گا اس وقت جب آپ ان پٹ کر رہے ہوں گے. تو سیلز ان پٹ تو ہو ہی رہی ہے
اب معلوم ہے کہ ویکینڈ آ رہا ہے, اتنا اسمارٹ ہو جائے کہ وہ فرائیڈے نائٹ کو آپ کو الرٹ کرے کہ ویکینڈ آ رہا ہے تو سیلز کل والی نہیں ہوں گی, سیلز اوپر جانے والی ہے, اس کا اسٹاک کے لیے یہ ایڈجسٹمنٹ ہے. ایک وہ مجھے لگتا ہے کہ ایریا ہے, میں ایک وہ ہوتا ہے نا جو وش لسٹ ہوتی ہے کہ ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے کہ وہ پیپ پیپ کر کے بولے آرڈر کروسانٹ, آج جمعہ ہے, کل رش لگنے والا ہے, یہ اس کو فار ایگزامپل. دوسرا جو ہے وہ ٹیکنالوجی ریسٹورینٹس میں لوگ یوز کرتے ہیں آرڈر ٹیکنگ کے لیے, کہ یہاں سے کھڑے ہو کے آرڈر پلیس کیا اور کچن میں چلا گیا. وہ ہم پہ اپلائی نہیں کرتا ہے کیونکہ ہم سیلف سروس ماڈل ہیں. ایک کافی شاپ لانچ ہوا ہے چائنا میں جہاں پہ کوئی نہیں ہے, اٹس کمپلیٹلی آٹومیٹڈ. آپ وہاں جاتے ہیں, مینیو پہ بٹن کلک کرتے ہیں, لاٹے آرڈر کرتے ہیں, اور وہاں پہ تو آلریڈی فون کے ذریعے اور اب تو تھم کے ذریعے اور آنکھوں کے ذریعے پیمنٹ ہو رہی ہے. تو پیمنٹ کر دی آپ نے, اور اندر روبوٹ نے یوں کر کے مشین گھمائی, وہاں سے یوں کر کے ملک فروتھ کیا, اس میں ملک ایڈ کیا, اور پیچھے سے یوں کر کے روبوٹک آرم آیا, آپ نے اپنی کافی اٹھائی. وہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کیوسک کے اندر. یہ ابھی ریسنٹ نیوز ہے, یہ فرسٹ کافی کیوسک وداؤٹ اینی ہیومن بینگ. بٹ آئی ڈونٹ نو کہ مجھے کوئی اس میں انٹرسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ اگین کسٹمر سروس, کسٹمر ایکسپیرینس, یہ اس وقت اچھا ہے کہ رش لگا ہوا ہے سب وے کے اوپر, ٹرین پہ لائن لگی ہوئی ہے, جلدی جلدی لوگ آ رہے ہیں اور پیسے ٹچ کر رہے ہیں اور اپنی کافی اٹھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. بٹ وہ یوزر ایکسپیرینس تو وہی ہوتا ہے نا جس میں کوئی گڈ مارننگ کہے, السلام علیکم, کیا حال ہے, کیسے ہیں, کیا کھلائیں پلائیں, یہ ہماری اسٹینڈرڈ لائن ہے. تو اکثر جو نیا ٹرینی ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا دوست آ گیا کوئی, یا مینیجر کا دوست آ گیا, جس طرح وہ گریٹ کرتا ہے کسٹمر کو. تو وہ ایک طرف وہ ہے. ایک بہت پہلے, آج سے شاید 10 سال پہلے کوئی کتاب لکھی گئی تھی, ہائی ٹیک ہائی ٹچ. وہ آج زیادہ ریلیونٹ ہو گئی ہے وہ کتاب, میں نے اس وقت پڑھی تھی 10 سال پہلے, کہ ہائی ٹیک والے لوگ کیا ہوتے ہیں اور ہائی ٹچ والے لوگ کیا ہوتے ہیں. تو ہائی ٹچ از دا ہیومن ایلیمنٹ, ہائی ٹیک از دا ٹیک ایلیمنٹ, اینڈ obviously we have to find the right balance. صحیح, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم انسان تو ہیں ہی سوشل اینیمل, اور ہیومن ایلیمنٹ کو تو ہم یعنی اس کو کوئی بیٹ ہی نہیں کر سکتا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, میرا لاسٹ کویشچن ہے آپ سے کہ پارٹنرشپس, کلیبریشن آپ کے بزنس میں کتنے ضروری ہیں؟ آپ جیسے کہ ڈفرینٹ ٹیک کمپنی سے کلیبریٹ کرتے ہیں یا ڈلیوری ایپس ہیں, آپ کا ماڈل بھی آپ فرینچائز ماڈل پہ بھی دیتے ہیں, تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اور سسٹمز کی کتنی ویلیو ہے ایک بزنس کو رن کرنے میں, کہ آپ کے پروسیسز بنے ہوئے ہوں, سسٹمز بنے ہوئے ہوں؟ اس پہ میں تھوڑا سا آپ سے ایڈوائس لینا چاہوں گا. نہیں, بالکل ظاہر ہے فرینچائز پروگرام رن نہیں کر سکتا سکسیزفلی جب تک سسٹمز اور پروسیسز نہ ہوں. ہم نے 1 سال کیوں لگایا فرینچائز پروگرام لانچ کرنے کے لیے, اور پھر کراچی سے باہر نکلنے میں 3 سال کیوں لگائے؟ کوالٹی کنٹرول, ہمیں کانفیڈنس چاہیے تھا کہ ہم کراچی کے اندر اتنے دور دور بحریہ ٹاؤن والے لوکیشن کو کیسے مینیج کریں گے. تو اگین وہی والی بات, ٹیکنالوجی, CCTV کیمراز از پارٹ آف ٹیکنالوجی, POS سسٹم پارٹ آف ٹیکنالوجی, آن لائن سافٹ ویئر, آن لائن سیلز پارٹ آف ٹیکنالوجی, اٹینڈنس سسٹم پارٹ آف ٹیکنالوجی. تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ہمارے سسٹم بھی تو ایسے ہونا کہ کس طرح سے اس کو مینیج کرنا ہے, کسٹمر سروس کو کیسے مینیج اور مانیٹر کرنا ہے. آج تک سارے آؤٹ لیٹ کی ہر رسید کے اوپر میرا پرسنل واٹس ایپ نمبر ہے وہ کسٹمر فیڈ بیک. صحیح. تو دن میں کتنے ہنڈریڈز لوگ ہمارے 15-20 لوکیشنز پہ جا کے جو بھی خریدتے ہیں یا بیٹھتے ہیں, نیچے رسید پہ جو نمبر ہوتا ہے فیڈ بیک کا, کمپلین کے لیے واٹس ایپ نمبر میرا ہے. صحیح. وہ میں نے اس کو ابھی تک چھوڑا ہی نہیں. اس پہ گڈ فیڈ بیک آتا ہے زیادہ تر, کبھی کبھار کمپلین آ جاتی ہے, 24 گھنٹے میں ان سب کو جواب دیتا ہوں میں پرسنلی. تو وہ کام میں نے ابھی تک سسٹم اور پروسیس کے حوالے نہیں کیا ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایسنس ہے ہمارے بزنس کا, جو کہ عام طور پہ نہیں کر پاتا کوئی. وہ میں پرسنلی دیکھتا ہوں اس کو, اور یہ ہم ٹیکنالوجی کے تھرو بلڈ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے جو لیکنگز آ رہی ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ جو ہمارے نئے انٹرپرینورس ہیں اور جو ریسٹورینٹ کھولنا چاہ رہے ہیں یا کافی شاپس کھولنا چاہ رہے ہیں, ان کو آپ ایک ایڈوائز کریں گے کس طرح بزنس کو اوپن کرنا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو ایک 4 اسٹیپس کا فارمولا ہے جو آپ بتاتے ہیں, ڈریمز ہیں, پھر آپ کی گول سیٹنگ ہے, پلان ہے, پھر آپ کا ایکشن ہے, تو وہ بڑی لمبی ڈسکشن ہے گول سیٹنگ اور پلاننگ, اس اور کو وہ بس والی ایک تھوڑا سا سمپرائز کر کے آپ وہ اگر 4 اسٹیپس بتا دیں ہماری آڈینس کو بھی اور نئے آنے والے انٹرپرینرس کے لیے, سو اٹ وڈ بی ریئلی. تو پہلا اسٹیپ تو بہت ہی سمپل ہے, ڈریمز. سب لوگ دیکھتے ہیں خواب, بڑے بڑے خواب دیکھنا اچھی بات ہے, لیکن وہ پہلا اسٹیپ ہے. زیادہ تر لوگ میرے خیال میں ڈریمز کو لے کے اس لیے مر جاتے ہیں کہ وہ کبھی سیکنڈ اسٹیپ, تھرڈ اسٹیپ, فورتھ اسٹیپ پہ جاتے ہی نہیں ہے. سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے؟ اس ڈریم کو گول میں کنورٹ کرنا ہے. آپ کو شوق ہے ٹریول کرنے کا؟ جی شوق ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ میں ایک دن دنیا ٹریول کروں گا, یہ کیا ہے؟
یہ ڈریم ہے. یہ ڈریم ہے, اچھی بات ہے, ڈریم ہونا چاہیے. ڈریم نہیں دیکھیں گے تو کیسے کریں گے؟ obviously. لیکن ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میں ایک دن دنیا دیکھوں گا, اور ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میں 2024 میں باولپور دیکھوں گا. کس کا بہتر چانس ہے؟ باولپور پر اس لیے کہ اس نے ٹائم ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے اپنے آپ کو کہ 2024 میں یہ کام کروں گا. اور آج کل تو بڑا ریلیونٹ ہے یہ ٹاپک, اگر یہ نیو ایئر سے پہلے یہ ایپیسوڈ پوسٹ ہو رہا ہے تو, کہ 2024 کے لیے گول سیٹنگ کرنی ہے. گول سیٹنگ کا مطلب اسپیسیفک ٹارگیٹ سیٹ کرنا ہے, ڈریم اپنی جگہ پر. تو اگر آپ کا ڈریم ہے کہ میں دنیا دیکھوں گا, تو حیدرآباد سے شروع کرو نا دنیا دیکھنا, بھاول سے شروع کرو, کوئٹہ جاؤ, گلگت جاؤ, ادھر جاؤ. یہ بھی تو دنیا کا حصہ ہے نا. جو کچھ نہیں دیکھا ہے پاکستان میں, اس میں سے 2-3 چیزیں اپنے 2024 کی ٹو ڈو لسٹ میں ڈالو, اور اپنے ٹریول ڈریم کے اوپر آپ کا کام شروع ہو گیا. رائٹ. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ہیلدی اور فٹ ہو جاؤں گا, کب؟ ایک دن. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں 10 ہفتے میں 10 کلو ویٹ لوز کروں گا. کیا فرق ہے؟ ایک ڈریم ہے, ایک گول ہے. تو گول سیٹنگ ضروری ہے. نہ اسکول میں سکھائی جاتی ہے, نہ کالج میں سکھائی جاتی ہے, نہ جاب ٹریننگ میں سکھائی جاتی ہے. کبھی کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے اس کے اوپر. تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈریمس کے آگے کرنا کیا ہوتا ہے. ڈریمس کو لے کے کچھ لوگ سیکھ جاتے ہیں, کچھ لوگ نہیں سیکھ پاتے ہیں. تو گولز بنانا ضروری ہے. گول بنانے کے بعد اس گول کو پلان میں کنورٹ کرنا ضروری ہے. صحیح. تو گول, ڈریم کا مطلب کیا چاہتے ہیں لائف میں. صحیح. گول کا مطلب اس کو بریک کب کریں گے, کیا, کب, اور تیسرا اسٹیپ آٹومیٹکلی آپ خود بتائیں کیا ہوگا, کیسے, وچ از پلاننگ. تو ڈریم, گول, پلان, کیا کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. صحیح. اگر آپ کو پتہ چل جائے تو کہ لائف میں کیا کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, تو لائف سمپل ہو گئی نا. کہنے کو بہت سمپل ہے, لیکن آخری اسٹیپ ایکشن, وہ بھی ضروری ہے. ڈسپلن کے ساتھ ایکشن لینا ہے, پرسسٹنس کے ساتھ, پرسیورنس کے ساتھ, گیو اپ نہیں کرنا ہے, اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے, موٹیویٹڈ رکھنا ہے, سپر چارج رکھنا ہے. کس طرح سے جو نگیٹیوٹی ہے چاروں طرف وہ آپ کے اوپر نہ آ جائے. ہم نے جب کافی شاپ اسٹارٹ کیا تو 39 لوگوں نے کہا کہ بالکل غلط آئیڈیا ہے. آؤٹ آف 40 لوگوں سے ڈسکس کیا, 39 نے کہا بیڈ آئیڈیا. کچھ لوگوں نے اس لیے کہا کہ ہانگ کانگ سے پاکستان کیوں موو ہو رہے ہو, بیڈ آئیڈیا. کچھ لوگوں نے اس لیے کہا کہ تمہارا تو کافی اور شاپ کا کیا ایکسپیرینس ہے, تم تو سیلز, مارکیٹنگ اور ٹریننگ کا تمہارا کریئر ہے اتنے 26 سال کا, اور تم وہ سارا چھوڑ کے کافی شاپ کھولو گے, کیا کچھ تو کی نہیں بنا. کسی نے کہا کہ کافی پیتا ہی نہیں پاکستان میں کوئی. کسی نے کہا کہ پاکستان کے حالات صحیح نہیں ہے. کسی نے کہا کہ کوسٹا کھلا تھا 10 سال پہلے بند ہو گیا کیونکہ کافی شاپ ماڈل چلتا ہی نہیں اپنے ملک میں. تو ڈفرنٹ ریزنس, لیکن 39 لوگوں نے کہا کہ بیڈ آئیڈیا. اچھی بات یہ ہے کہ میں نے ان 39 لوگوں کی بات سننی نہیں تھی مجھے, میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا. مجھے ان کی باتوں کا اثر نہیں لینا تھا, میں تو آؤٹ آف کیوریوسٹی دیکھ رہا تھا کہ کون کیا کہتا ہے. ورنہ میں ان کا اثر لے لیتا تو میں کہتا ہوں یار یہ تو سارے یہاں رہتے ہیں پاکستان میں, یہ 39 لوگ منع کر رہے ہیں, میں واپس چلا جاتا پیک کر کے. آپ کا ٹیٹو بھی رہ گیا, یہ رہ گیا کیا مطلب؟ یہ اس کی ہم آپ تھوڑا سا بتائیے اس کے بارے میں. ارے یہ تو بہت سمپل سا ہے. ایک طرف سے دیکھیں تو ہیپی فیس ہے, کیمرے کے سامنے نظر آئے گا ہی نہیں, آئے گا ہیپی فیس ہے. یوں دیکھیں تو سیڈ فیس ہو جاتا ہے, صحیح, سیڈ فیس ہو گیا. اس طرف سے دیکھیں تو ہیپی فیس ہو گیا. تو یہ سمپل سی کہانی ہے. ہیپینس اینڈ سیڈنس از اے چوائس دیٹ یو میک ایوری ڈے. تو اس کو دیکھ کے یاد آتا ہے کہ دس از آور چوائس. دوسرا ٹیٹو یہاں پر ہے, وہ ہے کیفین کا مالیکولر اسٹرکچر. تو یہ کافی کا ٹیٹو ہے. صحیح. چلیں اوکے, پھر اس کو ریپ اپ کرتے ہیں ہم لوگ. تھینک یو سو مچ مصطفیٰ فار کمنگ, اور تھینک یو ویری مچ فار دی اپرچونیٹی. آئی ہوپ آڈینس کو کچھ ویلیو ایڈیشن ملا, کچھ انسپریشن ملا, کچھ موٹیویشن ملا. ٹیکنالوجی کو امبریس کرنا ہے, گول سیٹنگ کرنی ہے, 2024 کی ٹو ڈو لسٹ بنانی ہے اور کام شروع کرنا ہے. پازیٹیو رہنا ہے, ہیپی رہنا ہے, اور مزید ڈسکس کرنا ہے تو مشفق نوانی سے جا کے ملنا ہے کافی وغیرہ پہ. تھینک یو. اوکے ویورس, تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس. آئی ہوپ کہ یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے بہت انسائٹ فل رہا ہوگا. سو دس از موئز سائننگ آف. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.